ٹھیک ہے، اب ناظرین کو نئی گاہے بگاہے اس حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس بھی دیتے چلیں کہ کراچی سے 300 نوٹیکل میل دور طیارہ لاپتہ ہوا ہے۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نجی کمپنی کے طیارہ حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارے سے دوران پرواز رابطہ منقطع ہوا ہے، جبکہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق K2 ایئر ویز کا کارگو طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا، جس کا نام KTA 1732 بوئنگ 400 737 رجسٹریشن جس کی APB01 ہے، یہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا۔ PIA کے مطابق رات 9:18 پر کراچی سے 150 میل جنوب میں فضائی راستے G216 پر طیارے نے نیویگیشن میں خرابی کی اطلاع دی اور رہنمائی کے لیے ہیڈنگ طلب کی، اور اس کے ساتھ طیارے کو موجودہ سمت برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ اسی دوران طیارہ دائیں جانب مڑا اور تیزی سے بلندی کھوتا دیکھا گیا۔ طیارے کی گرنے کی شرح 15,000 فٹ تھی۔ طیارے سے متعدد بار رابطے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ رات 9:21 پر کراچی سے 155 میل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہوا۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ کارگو طیارے کی جانب سے پرواز کے دوران نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع ملنے کے بعد کراچی ACC نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی۔ طیارہ اچانک تیزی سے نیچے آیا، سمت بھی تبدیل کر لی۔ ترجمان PIA کے مطابق کراچی سے تقریباً 155 نوٹیکل میل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہوا۔ طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ بیک وقت منقطع ہوا۔ ترجمان کے مطابق نجی کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے، جبکہ فلائٹ جنرل ڈیکلریشن کے مطابق طیارے کے پائلٹ محمد رضوان ادریس ہیں، طیارے کے فرسٹ آفیسر فیصل محمود جتوئی ہیں، لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان ہیں۔ فلائٹ جنرل ڈیکلریشن کے مطابق ایئر کرافٹ انجینئر محمد حامد اور ایئر کرافٹ انجینئر محمد عارف صدیقی سوار ہیں۔ ترجمان PIA نے کہنا ہے کہ واقعے کے بعد ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر فوری طور پر فعال کیا گیا ہے۔ لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بھی شروع کیا گیا ہے، جبکہ مختلف ادارے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ جبکہ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ لاپتہ طیارہ فنی خرابی کے بعد مرمت کے لیے شارجہ گیا تھا۔ طیارہ 5 دن شارجہ میں رہا۔ طیارہ فیری فلائٹ کرتے ہوئے کراچی واپس آ رہا تھا۔ یعنی نیئر یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایک خالی طیارہ تھا جو کہ صرف ایک فیری فلائٹ کر کے اپنی مینٹیننس کروا کر وہاں سے واپس آ رہا تھا۔ جی بالکل، جی دیکھیے نا کہ جو اپڈیٹ سامنے آتی جائیں گی تو اس سے سچویشن اور واضح ہوتی جائے گی۔ تو جو اب ترجمان کی جانب سے مزید یہ پہلی جو تفصیلات سامنے آئی تھیں یہ بھی ترجمان کے توسط سے ہی آئی تھی، اور ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ 9:18 پر ایک طیارہ جو ہے اس کا نیویگیشن سسٹم خراب ہوتا ہے اور 9:21 پر اس کو جو ہے وہ زمین کی طرف پرواز کرتے ہوئے، زمین کی طرف گرتے ہوئے جو ہے ریڈار کے اوپر محسوس کیا جاتا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ مزید تفصیلات بھی سامنے آئی۔ اور اس وقت یہ جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ طیارے کے اندر آلریڈی فنی خرابی موجود تھی، اور اس طیارے کی فنی خرابی کو دور کرنے کے لیے اسے شارجہ لے جایا گیا تھا، اور وہاں سے ٹھیک کرانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ واپس لایا جا رہا تھا، لیکن اس دوران اس کا نیویگیشن سسٹم جو ہے اس کی خرابی کے حوالے سے جو ہے وہ فوری طور پر کنٹرول روم کو جو ہے اطلاع دی گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ جو فیری طیارے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے تو یہ بڑا واضح ہے کہ ایک کارگو طیارہ ہے جو کہ خالی ہے اور اس کے اندر 5 عملے کے افراد تھے، لیکن اس طیارے کی شاید فنی خرابی جو ہے وہ دور نہ ہو سکی ہوگی۔ لیکن یہ سب تو وہ ہے کہ ہم قیاس سے نکل کر جو ہے اب ترجمان کی تصدیق آ گئی ہے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور اب یہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ تفصیلات جو آپ نے بتائیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے فوری بعد جو ہے وہ سب سے پہلی جو توجہ ہوتی ہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کی جانب ہوتی ہے کہ فوری طور کے اوپر یہ کوشش کی جائے کہ جو طیارہ ہے، کیونکہ طیارے میں سب سے امپورٹنٹ بات اس طیارے کے اندر موجود وہ 5 قیمتی جانیں ہیں جن کے ناموں کے حوالے سے بھی ابھی آپ نے ڈیٹیل ہمارے ناظرین کو بتائی ہے کہ وہ 5 قیمتی جانیں جو ہے کسی طرح سے بچائی جائے، تو جتنا جلدی یہ ریسکیو آپریشن آگے بڑھے گا اتنی جلدی جو ہے ان قیمتی جانوں کو جو ہے وہ بچانے کی طرف امکانات ان کے بڑھتے جائیں گے، اور ان قیمتی جانوں کے جانے کا خدشہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ جو ہمارے پاس اپڈیٹ ریسکیو آپریشن کی آ رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ایک تو میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی جو ہے وہ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جو ہے اس میں مصروف ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پاکستان کی یہ جو کارگو پرواز K2 بوئنگ 737 ہے وہ کراچی کے قریب اس کے لیے امدادی کارروائیاں جو ہے اس میں پاک بحریہ بھی حصہ لے رہی ہے، اور پاک بحریہ کا جو جنگی جہاز PNS ذوالفقار ہے
وہ اس وقت جو ہے وہ متاثرہ علاقے کی جانب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور وہ وہاں پر جو ہے ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن اس کا آغاز کر چکا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کا صاف طیارہ جو ہے وہ بھی بلہاری سے روانہ ہوا ہے اور بلہاری سے روانہ ہو کر اس وقت سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہا ہے. اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ کا ATR طیارہ جو ہے وہ بھی تربت سے پرواز بھر کے جو ہے وہ تلاش کی کارروائی میں شامل ہو چکا ہے. تو مجموعی طور پر پاک بحریہ، پاک فضائیہ اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے تو لاہور کے نام سے ایک تجارتی جہاز جو ہے وہاں قریب موجود تھا، اس کو بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات کر دیا گیا، ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. تو اس وقت جو ہے وہ ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر جو ہے وہ پراپرلی ایکٹیو ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ کس طرح نہ صرف یہ کہ یہ طیارہ جو کہ رات 9:21 پر پہلی بار جو ہے وہ اچانک سے تیزی سے نیچے اترتا ہوا ریڈار پر دیکھا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سم جو ہے وہ بھی ریڈار پر تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی گئی تھی اور یہ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل مائل مغرب میں جو ہے ریڈار اور رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا کنٹرول روم کے ساتھ. تو اب جو ہے اس طیارے کو اسی سمت کے اندر جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ جو 5 افراد عملے کے اس طیارے میں سوار تھے ان کی جانوں کو جو ہے بچانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر فعال ہے، ایکٹیو ہے اور ایکٹیولی تمام جو کارروائیاں ہیں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کی مختلف اداروں کی مدد سے جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ہے وہ سب سے پہلے وہاں پر اس حوالے سے ہمارے پاس اطلاع آئی تھی کہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے وہاں پر موجود تھی اور وہ پہنچی اور اس نے وہاں پر اس معاملے کو آگے بڑھایا. تو اس وقت جو ہے وہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا ایک جو بوئنگ طیارہ ہے جو کہ فنی خرابی دور کرانے کے لیے مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ شارجہ روانہ ہوا تھا کراچی سے اور شارجہ میں جب فنی خرابی دور کرانے کے بعد عملے کے 5 افراد جو کہ اس جہاز کو جو ہے وہ واپس کراچی لانے کی ذمہ داری تھی جن کی وہ جب لا رہے تھے تو کراچی میں 155 ناٹیکل مائل سمندر کے اوپر جو ہے وہ مغرب کی طرف اس طیارے کا رابطہ منقطع ہوا ہے اور اس کے بعد سے جو ہے وہ اب اس طیارے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی مواصلاتی رابطہ جو ہے وہ نہیں ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو عملے کے 5 افراد ہیں ان کو کسی طرح سے جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کو آگے بڑھایا جائے اور کوئی ان کی جو زندگیاں بچانی ہیں ان کی کوشش کی جائے. جی نیئر ساتھ ہی رہیے گا، ایک بار پھر اپنے ناظرین کو اس کی تفصیلات بتاتے چلیں کہ کراچی سے 300 نوٹیکل میل دور کارگو طیارہ لاپتہ ہوا. ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی PAA نے نجی کمپنی کے طیارہ حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارے سے دوران پرواز رابطہ منقطع ہوا، جبکہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق K2 ایئر ویز کا کارگو طیارہ KTA 1732 بوئنگ 400 737 جس کی رجسٹریشن APB01 ہے شارجہ سے کراچی آ رہا تھا. PAA کے مطابق رات 9:18 پر کراچی سے 150 میل جنوب میں فضائی راستے G216 پر طیارے نے نیویگیشن میں خرابی کی اطلاع دی اور رہنمائی کے لیے ہیڈنگ طلب کی. طیارے کو موجودہ سمت برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی. اسی دوران طیارہ دائیں جانب مڑا اور تیزی سے بلندی کھوتا دیکھا گیا. طیارے کی گرنے کی شرح 15,000 فٹ تھی، جبکہ طیارے سے متعدد بار رابطے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. رات 9:21 پر کراچی سے 155 میل مغرب میں طیارہ ریڈار سے بالکل غائب ہو گیا. ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ کارگو طیارے کی جانب سے پرواز کے دوران نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع ملنے کے بعد کراچی ACC نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی. طیارہ اچانک تیزی سے نیچے آیا اور سمت بھی تبدیل کر لی. ترجمان PAA کے مطابق کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا. طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ بیک وقت منقطع ہوا. ترجمان کے مطابق نجی کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے. ترجمان PAA کے مطابق کہ واقعے کے بعد ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر فوری طور پر فعال کیا گیا ہے اور لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش کے لیے